اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں جو زمین پر ظاہر ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور پوری انسانیت کو ایک تلقین فرمائی، یہ جو میں نے تمہارے لیے سب چیز بنائی ہے، سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے اور تمہیں بنایا صرف اپنے لیے۔ تو آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے باقاعدہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، جو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے پارے کی آیت نمبر 30 کے اندر اس کو کوٹ کیا ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور یاد کرو اس وقت کو جب تیرے رب نے فرمایا فرشتوں کو بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، انہوں نے کہا کیا تو بنائے گا اس میں اس کو جو فساد کرے گا اس میں اور خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تجھے سہراتے ہیں، تیری حمد بیان کرتے ہیں، تیری پاکیزگی بولتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان فرشتوں کے اس جواب میں کیا فرمایا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اے فرشتو، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہاں تک تو تھا اس کا ترجمہ۔ آج کا سبق بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہے، اس کے اندر بہت سارے سوالات ہیں، تو ہم اس سبق کو باقاعدہ دیکھیں گے سورت تفسیر صراط الجنان سے۔ تفسیر صراط الجنان کے اندر لکھا ہے، بلکہ تفسیر در منصور کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی اس کی تفسیر بیان فرماتے ہوئے کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے وَإِذْ قَالَ، از کا معنی ہوتا ہے اذکر، یعنی یاد کرو اس وقت کو۔ تو فرمایا قرآن پاک کے اندر جہاں جہاں بھی لفظ از موجود ہوگا، از کو ذکر کیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ پہلے ہو چکا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب تیرے رب نے کہا۔ تو یاد وہ چیز کی جاتی ہے، وہ واقعہ یاد کیا جاتا ہے، اس کو یاد دلایا جاتا ہے جو محل وقوع پر موجود ہو، موقع واردات پر موجود ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ واقعہ یاد دلایا، وہ ٹائم یاد دلایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے ان کو فرمایا تھا کہ میں آدم کو بنانے والا ہوں، میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو اس آیت کریمہ کے اسی ایک لفظ از کے اندر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی ایک دلیل موجود ہے، اور حاضر و ناظر اور اولیت موجود ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے، اس وقت بھی موجود تھے جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی ابھی مٹی بھی نہیں لائی گئی تھی۔ ایک بات۔ دوسری بات ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین کے اندر ایک اپنا نائب بنانے والا ہوں، ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو خلیفہ کا معنی ہوتا ہے نائب، جو اصل کے ماتحت ہو اور اس کے احکامات پر اختیار رکھتا ہو، اور اس کے اصل کے جو احکامات ہو وہ دوسروں تک پہنچائے، اسے خلیفہ کہا جاتا ہے، اسے نائب کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ذات ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اس کے باوجود فرشتوں سے فرما رہا ہے۔ تو فرشتے سے آگے کیا کہتے ہیں؟ قالوا وتجعل فیہا من یفسد فیہا۔ اب یہاں پر دو باتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہونے کے باوجود فرشتوں سے کیا مشورہ کر رہا ہے، کیا ان کو بتا رہا ہے یا مشورہ کر رہا ہے؟ تو دونوں چیزوں کو علماء کرام نے ڈسکس کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشورہ کیا فرشتوں سے کہ میں ایک اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں زمین میں۔ تو یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے آنے والی جو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی
ایک اولاد تھی، ان سب کو آنے والے وقت کے لیے سبق دے دیا کہ جب بھی کوئی اہم کام کرو تو اس سے پہلے کوئی نہ کوئی مشورہ کر لیا کرو۔ اس کی اور بھی نظائر قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ انصار صحابہ جو ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کر کے کام کو اپنا کیا کرتے تھے، اس بات کو بھی امرہم شورا بینہم وشاورہم فی الامر، یہ دونوں باتیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ان کو ذکر فرمایا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اگر بطور مشورہ بھی اس کو مان لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مشورہ کیا فرشتوں سے، تو یہ بھی ہمیں ایک درس ملتا ہے کہ ہر اچھا اور نیک کام اور اہم کام کرنے سے پہلے کسی نہ کسی سے مشورہ کر لینا چاہیے، یہ سنت الہی ہے۔ دوسرا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، وہ قادر مطلق ہونے کے باوجود فرشتوں کو کیوں بتا رہا ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے، بشر کی بشریت سے پہلے، بشر کی تخلیق سے پہلے، انسان کی اپنا پیدائش سے پہلے اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے فرشتوں کے سامنے پیدائش سے پہلے انسان کا یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ میں ایک ایسا نائب بنانے والا ہوں۔ آگے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ یا اللہ تو ایسا خلیفہ بنائے گا جو زمین میں کے اندر خون بہائے گا، خون ریزیاں کرے گا، فسادات کرے گا، قتل و غارت کرے گا۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تو ہم بنے نہیں تھے، ابھی آدم علیہ السلام بھی ہمارے وجود میں کے اندر نہیں آئے تھے اس دار جہان کے اندر، یا اس وقت جنت کے اندر ابھی صرف ان کا تذکرہ چھڑ رہا تھا کہ ان کو میں بنانے والا ہوں۔ تو فرشتے آگے یہ اعتراض کرتے ہیں جو آج ہو رہا ہے، انسان انسان کو قتل کر رہا ہے، انسان انسان سے بغض، حسد، کینہ وغیرہ وغیرہ یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ تو فرشتے اس وقت بتا رہے تھے کہ یا اللہ تو ایسا نائب بنانے والا ہے، ایسا خلیفہ بنانے والا ہے جو کہ دنیا کے اندر جا کر، زمین پر جا کر خون بہائے گا، تیری نافرمانی کرے گا۔ اب تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کو علم غیب ہے۔ تو اس کے بارے میں اپنا علماء کرام نے اس پر کلام کیا ہے اور فرمایا، تفسیر در منصور کے اندر لکھا گیا ہے کہ فرشتوں نے، اور تفسیر صراط الجنان کے اندر بھی لکھا گیا ہے کہ فرشتوں نے یا تو لوح قلم، لوح محفوظ کو پڑھ لیا تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ازل سے لے کر ابد تک جو کچھ ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہوگا، سب کچھ اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ پر سب کچھ لکھ دیا۔ تو فرشتوں نے اس کو پڑھ لیا تھا، تبھی وہ اعتراض کر رہے تھے کہ یا اللہ تو ایسا نائب بنانے والا ہے، ایسا خلیفہ بنانے والا ہے جو کہ دنیا میں جا کر خون بہائے گا۔ ایک بات۔ دوسرا یہ ہے، یا تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو، یہ تفسیر در منصور کے اندر لکھا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور آپ کے اولاد کے بارے میں بتایا تھا کہ میں ایسا خلیفہ بنانے والا ہوں جو زمین میں جا کر فسادات کرے گا، اور آگے یہ بھی فرمایا کہ میری عبادت بھی وہ لوگ اس کی اولاد کریں گے۔ آگے کیا ہے؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ تو ایسے کو زمین کے اندر اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین میں جا کر فسادات کرے گا، قتل و غارت کرے گا۔ تو اس کی ایک تفسیر اور بھی تفسیر در منصور کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے مختلف اقوال کے ساتھ فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت زمین کے اوپر جنات کا بسیرا تھا۔ جب حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، ان کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، تب جنات کا بسیرا تھا، جن اس دھرتی پر آباد تھے اور وہ قتل و غارت کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ تو فرشتوں نے اس پر قیاس کیا کہ یا اللہ تو نے ایک مخلوق یہ بھی تو پیدا کی ہے نا، یہ جو دنیا میں جا کر زمین پر جا کر فساد کر رہے ہیں، تو بظاہر جب دوسرا خلیفہ زمین پر بنا کر بھیجے گا تو وہ بھی اسی طرح کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تم یہ جانتے ہو کہ یہ زمین میں جا کر فساد کرے گا، تم یہ جانتے ہو جا کر دوسروں کا حق مارے گا، تم یہ جانتے ہو یہ جا کر حسد کرے گا اپنے مسلمان بھائی سے، پر میں جو جانتا ہوں وہ یہ ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اسی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے بہت سارے ایسے نفوس پیدا ہوں گے، ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو
जा कर मेरी तौहीद का और मेरी वहदानियत का इकरार करेंगे और आगे जाकर मंबा रिश्तो हिदायत बनेंगे। आगे वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, तो फरिश्तों ने कहा या अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, हम तेरी तक़दीस बयान करते हैं, तेरी हम्द व तारीफ़ करते हैं। तो यहाँ एक तफसीर दुर्र मंसूर के अंदर लिखा गया है कि फरिश्तों के दिल के अंदर ये बात थी कि हम इतनी हज़ार साल से, इतनी मुद्दत से हम अल्लाह तबारक व तआला की जो पाकी बोलते हैं, हम उसकी इबादत करते हैं। तो उनके मुताबिक उनका ये ख्याल था कि हम ज़्यादा हकदार हैं, हमें नियाबत दी जाए, हमें खलीफा बनाया जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये उन्होंने इसी तरह कहा कि या अल्लाह वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका, हम तेरी इबादत करते हैं। तो फरिश्तों का यह ख्याल था कि हमने ज़्यादा इबादत की है, हमने तेरी ज़्यादा बड़ाई बयान की है, तेरे को ज़्यादा सजदा किए हैं, तो लिहाजा हमें नियाबत मिलनी चाहिए, हमें खलीफा बनाना चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। तो फरिश्तों ने कहा या अल्लाह हमें नियाबत नहीं मिली, जो ज़मीन के ऊपर तो खलीफा बनाएगा क्या वो हमसे भी ज़्यादा अजीज़ होगा तुझे, हमसे ज़्यादा इबादत गुजार होगा? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया हाँ वो तुमसे भी ज़्यादा मेरी इबादत करेगा। यह तफसीर दुर्र मंसूर में लिखा गया। यहाँ तक था एक आयत का तर्जुमा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को कि तख्लीक के वक़्त जो एक वाक़या पेश हुआ था, जो फरिश्तों ने क्या कहा था, अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया था, उसके जवाब में ये वो आगे जो फिर वाक़या वही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को किस तरह भेजा। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले हज़रत सैयदना जिब्राईल अला नबीना व अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजा और फरमाया कि ज़मीन पर एक मुट्ठी मट्टी के ले आओ ताकि मैं अपने खलीफे की जो है ना पैदाइश और तख्लीक का मरहला शुरू करूँ। तो हज़रत सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पर आए और मट्टी लेने लगे तो मट्टी रो पड़ी। उसने कहा कि मुझसे कुछ न ले ताकि मैं कल आग का हिस्सा न बनूँ, तो तुझे जिसने भेजा है उसका वास्ता मुझे छोड़ दे। हज़रत सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम चले गए वापस। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मैंने तुझे काम किया के लिए भेजा था। अर्ज़ की या अल्लाह मट्टी रो पड़ी। उसने ये कहा मैं इसलिए नहीं ला सका। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत सैयदना मीकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा कि तुम जाओ मट्टी पर ज़मीन पर जाकर एक मुट्ठी मट्टी ले आओ। वो भी गए और इसी तरह नामुराद लौटे, वो मट्टी ना ला सके। तीसरे नंबर पर हज़रत सैयदना इस्राईल अला नबीना अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया तुम जाओ ज़मीन पर और मट्टी लेकर आओ ताकि मैं खलीफा बना सकूँ। हज़रत सैयदना इस्राईल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो जब मट्टी लेने लगे तो आगे ज़मीन ने क्या कहा